انسانہ اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ کرے، یعنی قرآن کہتا اف ولا تنہرہما کہ آپ ان سے اف تک نہ کہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کے اندر اف سے آسان لفظ کہیں آیا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں شاعر نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا ہی نہیں خدا کے سوا، اور میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی قریب سے دیکھا کوئی ساتھ دیتا نہیں ماں باپ کی سوا۔ تمہارا دوست تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، تمہارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ماں باپ ایک ایسی دولت ہے، ماں باپ ایک ایسا خزانہ ہے کہ دنیا تمہیں چھوڑ سکتی ہے لیکن ماں باپ تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن نے کہا اف ولا تنہرہما، تم اپنے باپ سے اف تک نہ کہو، اپنی ماں سے اف تک نہ کہو۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس باپ نے بولنا سکھا دیا، جس ماں نے کھڑا ہونا سکھایا ہے، آج بچہ بولتا ہے تو ماں کے خلاف بول رہا ہے، بیٹا زبان درازی کرتا ہے تو باپ سے زبان درازی کرتا ہے۔ جس باپ نے اپنی پوری جوانی اس بچے کی پرورش کی خاطر گزار دی، وہی بچہ اپنے باپ سے زبان درازی کر رہا ہے۔ شاعر منورانہ نے کہا تھا کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں مائی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں مائی۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھا ہے تو آپ اپنے ماں کے قدموں میں گر جاؤ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہم پریشان پھر رہے ہیں، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ماں کے قدموں میں گر جاؤ۔ تم ماں باپ کے سامنے اگر نوکر بن کے رہو گے تو دنیا کے سامنے بادشاہوں والی زندگی گزارے ہوئے، لیکن جس وقت تم اپنے ماں باپ سے زبان درازی کرو گے، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرو گے تو سمجھ لینا آپ کہیں کے نہیں رہو گے۔ شاعر نے کہا کہ نعمت کے وقت کوئی اجرت نہیں مانگی، نعمت کے وقت کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کی عمر قریب 50 سال کی تھی اور ایک بیٹے کی عمر قریب 60 سال یا اس سے اوپر کی عمر تھی۔ اب جو ماں تھی وہ بڑے بیٹے کے ساتھ میں رہا کرتی تھی۔ اب چھوٹے بیٹے نے کہا کہ بھائی جان بہت دن ہو چکے ہیں، اب اپنی جان کو میں رکھنا چاہتا ہوں، ایسا کیجئے کہ آپ امی جان کو میرے پاس رکھ دیجئے، میں بھی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، لیکن بڑے بھائی نے منع کر دیا۔ یہ کیس پہنچتا ہے جج کے پاس، جج کے پاس یہ کیس پہنچا۔ ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ ماں میرے ساتھ میں رہے گی، ایک بول رہا تھا کہ ماں میرے ساتھ میں رہے گی۔ جج نے کہا میں نے فیصلے بہت کرے ہیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت فیصلے کرے ہیں، لیکن ایک پہلا ایسا کیس دیکھ رہا ہوں جو ایک ماں کے تعلق سے آیا ہے۔ تو کہا، جج نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے اے بوڑھی ماں آپ خود تلاش کر لیجئے، آپ خود چن لیجئے آپ کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ ماں نے کہا کہ میرے دونوں بیٹے ہیں میرے لیے عزیز ہیں، جج تم فیصلہ کر لو۔ اب جو جج ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس نے جو فیصلہ کیا وہ چھوٹے بیٹے کے حق میں کر دیا، کیونکہ چھوٹا بیٹا جو تھا وہ ماں کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن بڑا بیٹا بوڑھا ہو گیا۔ جب جج نے فیصلہ کر دیا کہ جو ماں ہے چھوٹے بیٹے کے ساتھ میں رہے گی، اب وہ کٹ گھرے کے اندر جو بڑا بھائی کھڑا تھا اس کا وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے سوال پوچھا، اے رونے والے کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، اے لوگوں سن لو، کاش میں جوان ہوتا، آج میرے بڑھاپے نے مجھے ماں سے جدا کر دیا ہے، کاش میرے بازو میں طاقت ہوتی تاکہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکتا۔ وہ لوگ سنیں جو اپنی ماں باپ سے زبان درازی کرتے ہیں، وہ سیکھیں، اس واقعے سے درس لیں۔ اللہ نے ایک ایسی دولت، ایک ایسی نعمت ہمیں ماں باپ کی شکل میں دیے ہیں، کتنی پریشانی آ جائے، کتنا ہی دکھ آ جائے، لیکن ماں باپ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرات محترم، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو، جو بلندیاں کرتی ہیں وہ ماں باپ کی دعا سے ملا کرتی ہیں، جو ترقیاں کرتی ہیں وہ ماں باپ کی دعا سے ملتی ہیں۔ حضرت بیضی بسطامی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ کی والدہ نے پانی منگایا، اے بیضی بسطامی پانی لے کر آ جاؤ۔ حضرت بیضی بسطامی پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، جب واپس لوٹے کیا دیکھا کہ ماں سو رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں نیند آ گئی ہے۔ حضرت بیضی بسطامی گلاس کے اندر پانی لیے کھڑے ہیں، ساری رات کھڑے رہے۔
پہلی کی سردی ایسی پڑا کرتی تھی کہ انسان کے اگر سردی میں کھڑا ہو جائے تو برف جم جائے. حضرات محترم حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور لیکن بیٹے کے اندر یہ ہمت نہیں ہے, بیٹے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی ماں سوتی ہو. حضرت بایزید بستامی جگا دے, ساری رات گلاس میں پانی لیے کھڑے ہیں, صبح کا وقت ہوتا ہے, ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے, کہا بیٹے جگا دیتے, تم نے جگایا کیوں نہیں؟ حضرت بایزید بستامی عرض کرتے ہیں اے امی جان, تمہارے بیٹے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, تمہارے بیٹے کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ اس کی ماں سوتی ہو اور اس کا بیٹا جگا دے, قربان ہو جاؤ. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا, رب کی بارگاہ میں دعا کی, اے پروردگار عالم, میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو. عزیز ساتھیوں, کوئی اپنے وقت کا محدث ہو, مفسر ہو, کچھ بھی ہو, اگر وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے بیکار ہے. اگر آپ بلندیاں چاہتے ہو, ترقیاں چاہتے ہو, ماں باپ کی خدمت کر لو, ماں باپ کو چاہ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عظیم نعمت ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے, یہ نبی نے سکھا دیا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان کھڑے ہیں, صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے. سرکار علیہ السلام نے اپنی چادر کو اٹھایا اور زمین پر بچھا دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, فدا کا ام وابی, سرکار ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. سرکار یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی چادر کو زمین پر کیوں بچھا دیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, دیکھو میری دائی حلیمہ آ رہی ہے. یہ نبی نے سکھا دیا. یہ کس نے سکھایا؟ یہ نبی نے سکھا دیا. اللہ نے آپ کو اگر ماں باپ دیے ہیں ان کی خدمت کر لو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے ماں کے قدموں کو چوم لیا سمجھ لو اس نے جنت کو چوم لیا, جس نے باپ کی پیشانی چوم لی سمجھ لو اس نے جنت کا دروازہ چوم لیا. ماں باپ زندہ ہیں, کر لو خدمت. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں. شاید تبھی تو کہہ رہا ہے کہ کسی کے حصے میں مکان آیا, کسی کے حصے میں دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں مائی. آخری واقعہ آپ کے سامنے سرک کر میں بیٹھ جاؤں گا, کوئی جگہ لے لوں گا. ایک مرتبہ نبی کائنات علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں. کیا دیکھا, ایک قبر کے اندر سانپ بچھو موجود ہے, اس قبر کے اندر طرح طرح کے جانور ہیں, اور اس شخص کو جس پہ عذاب ہو رہا ہے اس کو کھا رہے ہیں. اس قبر کے اندر چھپکلی موجود ہے, سانپ بھی موجود ہے. دیکھا, آقا نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ فلاں گاؤں کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے, اس کے بیٹے کی قبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور عرض کیا پروردگار عالم, اس کی غلطی کو معاف کر دے. رب کا حکم ہوتا ہے اے میرے محبوب, آپ کی ہر بات مانی جاتی ہے, آپ کی دعا ٹالی نہیں جاتی ہے. اے میرے محبوب, یہ ماں کا معاملہ ہے, اگر اس کی ماں معاف کر دے گی تو سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر اس بوڑھی کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. اس بوڑھی کے دروازے پر پہنچے, کہا بوڑھی اپنے بیٹے کو معاف کر دو. بوڑھی نے کہا یا رسول اللہ, میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے, کیونکہ میرے بیٹے نے میرے کلیجے کو تکلیف پہنچائی ہے. یا رسول اللہ, میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. سرکار نے ارشاد فرمایا اے بوڑھی ماں, تم قبر کی حالت کو نہیں جانتی ہو, اس قبر کے اندر کیا کیا چیز ہے تم نہیں دیکھ رہی ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے بتایا اس قبر کے اندر سانپ ہیں, بچھو ہیں, طرح طرح کے جانور اس قبر کے اندر موجود ہیں. اس نوجوان کو کھا رہے ہیں, لیکن بوڑھی نے کہا تھا یا رسول اللہ, میں معاف نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے میرے کلیجے کو تکلیف پہنچائی ہے, اس نے میرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, ایسا کرو, اس بوڑھی عورت کو قبرستان لے کر چلو. اس بوڑھی عورت کو قبرستان لے جایا گیا. جب قبرستان کے قریب پہنچے, آقا نے پھر ارشاد فرمایا اے بوڑھی ماں, اس کو معاف کر دو, اس کی غلطی معاف کر دو. بوڑھی کا وہی جواب تھا. بوڑھی کہہ رہی تھی یا رسول اللہ, اس نے میرے کلیجے کو تکلیف پہنچائی ہے, اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے. یا رسول اللہ, میں معاف نہیں کروں گی. آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, ایسا کرو, اس قبر کی مٹی ہٹا دی جائے. اس قبر کی جب مٹی ہٹا دی گئی, سرکار پھر کہہ رہے ہیں اے بوڑھی ماں, اب بھی تم معاف کر دو. اے بوڑھی ماں, اب بھی معاف کر دو. تم قبر کی حالت کو نہیں جانتی ہو, تم قبر کے مناظر کو نہیں جانتی ہو کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. قبر کے اندر اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. وہ بوڑھی عورت کا ایک ہی
جواب تھا کہ اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اس نے میرے جگر کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایسا کرو قبر کے تختے ہٹا دو، قسم خدا کی مسلمانوں جب اس قبر کے تختے ہٹا دیے گئے تو اس قبر کی یاد آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت سرکار کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا جو آگ جہنم کی آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں۔ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ چل رہا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، ماں کے قدموں میں گر جاؤ، ماں کے قدموں میں تم یہاں گرو گے وہاں تمہارا کام لگ جائے گا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بچیاں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ اگر ماں بچی کو ڈانٹ دے تو گھر کا کام کاج بیٹیاں چھوڑ دیتی ہیں اور 2-3 دن کھانا نہیں کھاتی ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ سیکھو نبی کی بیٹی سے، سیکھو فاطمہ الزہرا سے۔ وہ فاطمہ الزہرا اتنی سمجھدار تھی کہ گھر کے اندر کبھی بھی انہوں نے اپنی ماں کی طرف پیٹھ نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے اپنی ماں کی طرف پیٹھ نہیں کی۔ ماں یہ کام کر رہی تو فاطمہ زہرا سمجھ جایا کرتی تھی کہ میری ماں یہ کام کو کہنے والی ہے۔ تو سب سے عزیز ساتھیوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آخری بات کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو پردے کے تعلق سے بتائیں۔ اگر پردے کے بارے میں ہم نے بتا دیا تو سمجھ لینا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، کل قیامت کے دن بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت زینب کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا، آپ کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی جب نظر پڑتی ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت زینب جس کی عمر ابھی 7 سال کی ہے آپ کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی سر کو ڈھانپ لو، تمہارا سر سے دوپٹہ ہٹ چکا ہے۔ تو بیٹی نے عرض کیا تھا اے امی جان سر کیوں ڈھانپ لوں؟ تو امی نے بتایا تھا کہ جس عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے اللہ کے نبی اس سے ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اپنی پریشانی سنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جب کھانا بنائیں تو سروں کو ڈھانپ کے رکھیں، جب کھانا بنانے جائیں آٹا گوندنے جائیں تو سب سے پہلے اپنا سر ڈھک لیں، کیونکہ جس گھر کے اندر عورت ننگے سر ہو جاتی ہے رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ گھر کا کام کاج کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، سب سے ضروری ہے کہ آپ کا سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ جب آپ کا سر ڈھکا ہوگا اللہ کی رحمتیں برسنے لگیں گی۔ پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ سے معاف فرمائے۔ خوب کی شہر چنی شاد رہے، باغ جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔